یہ بالکل حقیقت کے برعکس ہے۔ بھارتی میڈیا ہمیشہ حکومت کی جو زبان ہے وہ بولتا ہے اور وہ وہی بات کرتا ہے جو نریندر مودی کرتا ہے۔ M4 رائفل جو ہیں یہ افغانستان کے اندر امریکہ کی جانب سے استعمال کی جاتی تھیں۔ پہلگام لائن آف کنٹرول سے 400 کلومیٹر دور ہے، اور بھارت سے یہ سوال میں کرتا ہوں کہ یہ ملیٹنٹس 400 کلومیٹر دور پہلگام کے جنگل میں اتنی مہنگی رائفلیں لے کر کیسے پہنچ گئے؟ نریندر مودی سے جو ہے پاکستانی قوم یہ سوال کرتی ہے، کیا آپ کو ابھی نندن کا واقعہ بھول گیا اور آپ کی دنیا بھر میں جگ ہنسائی ہوئی ہے؟ اگر آپ کو بہت شوق ہے تو ایک اور سرجیکل سٹرائک کر کے دیکھ لیجئے گا، اور ہماری بہادر افواج آپ کو عبرت کا نشان بنا دیں گی، اور آپ کی آنے والی نسلیں یاد رکھیں گی کہ سرجیکل سٹرائک ہوتی کیا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سردار اصغر علی عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں کہو پاکستان۔ چینل انڈیا ٹی وی کی جانب سے بیرون ملک چند اپنے صحافیوں کے تجربات بطور ثبوت پیش کیے گئے، اور یہ وہ صحافی ہیں جو بھارتی مقاصد کے لیے کام کرتے ہیں۔ اس کے بعد بھارت کی جانب سے دوسرا ثبوت جو پیش کیا گیا وہ ہے سیف اللہ قصوری۔ سیف اللہ قصوری کے بارے میں بھارت کا یہ کہنا ہے کہ یہ لشکر طیبہ کا ڈپٹی چیف ہے اور حافظ سعید کا قریبی ساتھی ہے۔ بھارت میں متعدد حملوں میں سیف اللہ کا نام شامل ہے۔ حملے کے وقت بھارتی دعویٰ یہ ہے کہ سیف اللہ قصوری دہشت گردوں سے رابطے میں تھا، اور جو دہشت گرد تھے ان کے ساتھ جو ہے باڈی کیم لگے ہوئے تھے، اور یہ ان کی ایک ایک حرکات و سکنات کو دیکھ رہا تھا۔ گزشتہ دنوں خیبر پختونخوا کے علاقے 4 سدہ میں سیف اللہ قصوری نے ایک تقریب سے خطاب کیا۔ اس تقریب میں اس نے بھارت کے خلاف گفتگو کی، اور اس کے بعد ایک اور دعویٰ جو بھارت کی جانب سے پیش کیا گیا وہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی ایک تقریر کا حوالہ دیا گیا، اور یہ تقریر آرمی چیف نے گزشتہ دنوں اسلام آباد کے اندر ایک نجی تقریب کے اندر جو ہے وہ کی تھی۔ یہ بھارت کی جانب سے وہ ثبوت ہیں جو وہ اس کا میڈیا دکھا رہا ہے، اور ان ثبوتوں کی بنیاد پر بھارت میں اس وقت جو ہے پورا جو بھارتی میڈیا ہے وہ آگ بگولا ہے، آگ اگل رہا ہے۔ انڈین ٹی وی کی جانب سے اپنی سٹوری میں یہ بھی کہا گیا کہ دہشت گردوں نے سیاحوں بارے دریافت کیا، اور جنہوں نے بتایا کہ وہ ہندو ہیں انہیں مار دیا گیا، جبکہ یہ بالکل حقیقت کے برعکس ہے۔ بھارتی میڈیا ہمیشہ اپنی حکومت کی جو زبان ہے وہ بولتا ہے۔ بھارتی میڈیا اس وقت جو ہے وہ بھارتی حکومت کے سامنے ایک کٹھ پتلی بنا ہوا ہے، اور وہ وہی بات کرتا ہے جو نریندر مودی کرتا ہے۔ بھارتی میڈیا سے میں یہ سوال رکھتا ہوں، ان سوالوں کے جواب دے کہ حملے میں جو اسلحہ استعمال کیا گیا وہ باقاعدہ ریگولر فورسز کے پاس ہوتا ہے، اور بھارت میں پہلگام کے اندر جو حملہ کیا گیا، اس حملے میں جو اسلحہ استعمال کیا گیا یہ لوکل اسلحہ نہیں تھا، یہ M4 رائفل ہیں جو میڈ ان USA ہیں۔ M4 رائفل جو ہیں یہ افغانستان کے اندر جو ہے وہ امریکہ کی جانب سے استعمال کی جاتی تھیں، اور جب افغانستان میں جنگ ختم ہوئی تو امریکہ جو ہے اس کا سامان یہیں رہ گیا، اور یہ وہ رائفلیں ہیں جو جعفر ایکسپریس حملے کے دوران بھی استعمال کی گئیں۔ بھارت سے میرا یہ سوال ہے کہ یہ اسلحہ جو ہے وہ جعفر ایکسپریس میں بھی استعمال ہوا، اور بقول بھارت کے یہ اسلحہ جو ہے یہ پہلگام حملے میں بھی استعمال ہوا۔ اگر یہ اسلحہ جو ہے وہ دونوں جگہوں پر استعمال ہوا تو پوچھنے کی بات یہ ہے کہ جب پاکستان کے اندر جعفر ایکسپریس پر حملہ ہوا تو پاکستان نے اس کے ثبوت پیش کیے، اور پاکستان نے یہ بتایا کہ جب یہ جعفر ایکسپریس پر حملہ ہوا تو جو دہشت گرد تھے وہ بھارت میں جو ان کے سپورٹرز تھے ان کے ساتھ رابطے میں تھے، اور ان سے انسٹرکشنز لے رہے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ افغانستان میں بھی ان کے سہولت کار تھے، ان سے بھی انسٹرکشنز لے رہے تھے۔ اسی طرح کی ایک اور کارروائی بھارت کے اندر ہوتی ہے، اور ایک ایسے ایریے میں ہوتی ہے جو پاکستان کی سرحد کے قریب نہیں ہے۔ پہلگام لائن آف کنٹرول سے 400 کلومیٹر دور ہے۔ پہلگام کا علاقہ جموں کے قریب ہے۔ پہلگام سری نگر سے بھی
91 किलोमीटर दूर है। और भारत से ये सवाल मैं करता हूं कि ये मिलिटेंट्स 400 किलोमीटर दूर पहलगाम के जंगल में इतनी महंगी राइफलें लेकर कैसे पहुंच गए। दूसरी जानिब भारत जो है उसने मुख्तलिफ फुटेजेस दिखाई जिनमें वो ये दिखा रहा है कि पहलगाम हमले के बाद जो है मकबूजा कश्मीर में जो है वो लोग इख्तिजाज कर रहे हैं, लेकिन भारत तस्वीर का दूसरा रुख नहीं दिखा रहा कि पहलगाम में हमले के बाद मकबूजा कश्मीर के अंदर कश्मीरियों ने भारतीय मीडिया चैनल्स के खिलाफ इख्तिजाज किया और उन्होंने ये कहा कि ये चैनल्स जो हैं ये हिंदुत्व एजेंडे की तकमील के लिए काम करते हैं और इन चैनल्स की वजह से जो है वो ये पहलगाम में हमला किया गया। भारत इन हकाइक को छुपाता है। पाकिस्तान के खिलाफ मजीद सख्त इक़दामात का ऐलान करने के बाद भारत ने वाघा बॉर्डर को जो है मुकम्मल बंद कर दिया है। इसके अलावा नरेंद्र मोदी जो है वो मुख्तलिफ मकामात पर, अवामी मकामात पर जाकर तकरीरें कर रहा है और बार बार पाकिस्तान को ललकार रहा है। नरेंद्र मोदी से जो है पाकिस्तानी कौम ये सवाल करती है, क्या आपको अभिनंदन का वाकया भूल गया? अभिनंदन का क्या हाल था वो हर भारतीय ने देखा हुआ है। कुलभूषण जाधव जो है उसने बलोचिस्तान में क्या नहीं किया। दर्जनों दहशतगर्दी की वारदातों में वो मुलव्वस है। एक हाजिर सर्विस भारतीय आर्मी का ये अफसर जो है इसको पाकिस्तान ने गिरफ्तार करके पूरी दुनिया के सामने मोदी साहब भारत को आईना दिखाया है। आप इस पर शर्मसार नहीं हुए, बल्कि आप इस पर आज भी बगलें बजाते हैं। सर्जिकल स्ट्राइक के बयानात मुसलसल दिए जा रहे हैं। भारतीय मीडिया पर तमाम रिटायर्ड जनरल्स जो हैं वो बैठकर मुसलसल यही बात करते हैं कि हम पाकिस्तान के अंदर घुसकर जो है वो तमाम ऐसे मिलिटेंट्स जो हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। तो आप सबसे पहले बलोचिस्तान में जो दहशतगर्दी हो रही है, वो जो मिलिटेंट्स आपके मुल्क भारत में छुपे हुए हैं, पाकिस्तान उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेगा। पाकिस्तान उन मिलिटेंट्स के खिलाफ भी कार्रवाई करेगा जो सहूलतकारी करते हैं आपके मुल्क में बैठकर, जो पाकिस्तान में मुख्तलिफ साजिशें करते हैं, जो पाकिस्तान आर्मी की अमलाक को नुकसान पहुंचाने के लिए मजमूम किस्म के मंसूबे बनाते हैं। पाकिस्तान भारत के अंदर उन मिलिटेंट्स और उन सहूलतकारों के खिलाफ भी जो है वो नबर्द आजमा होगा जो पाक चीन दोस्ती के खिलाफ साजिशें करते रहे हैं, जो ग्वादर के खिलाफ साजिशें करते रहे हैं। नरेंद्र मोदी साहब जो इस वक्त खालिस्तान तहरीक चल रही है, मकबूजा कश्मीर में जो कश्मीरी जद्दोजहद आज़ादी के लिए इस वक्त मुतहर्रिक हैं, इनको तो संभाल लें, इनको इनका हक दें। उसके बाद जो है किसी दूसरी रियासत पर चढ़ाई के दावे करें। एक कमजोर रियासत जिसके अंदर बेशुमार अलहदगी की तहरीकें चल रही हूं, वो किस तरह इस तरह के दावों को अमली जामा पहना सकती है। एक कमजोर रियासत इस तरह की बुज़दिलाना हरकतें करती है, आलमी तौर पर जो मुआहदे हैं उनकी खिलाफ वर्जी करती है। अगर आपके अंदर इतनी हिम्मत है, इतनी ताकत है, तो फिर इस तरह की हरकतें मत करें। कल आपने जो दहशतगर्दी का एक बीज बोया था उसी की फसल आज काट रहे हैं। ये जो आप पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करवाते थे वही मिलिटेंट्स जो हैं अब आपके मुल्क में दहशतगर्दी कर रहे हैं। ये जो आप हिंदुस्तान के अंदर अकलीतों के साथ ज्यादती करते रहे हैं और हिंदुत्व एजेंडे की तकमील के लिए आपने बेशुमार मुसलमानों का कत्ल किया, बेशुमार ईसाइयों को तख्तेदार पर चढ़ाया, बेशुमार सिखों पर जुल्म किए, तो आज वही फसल जो आपने जो बीज रखी थी आज उसको काट रहे हैं। तो आप अपने हिंदुत्व एजेंडे से पीछे हटेंगे तो आपके मुल्क से इस तरह की दहशतगर्दाना कार्रवाइयां जो हैं उनका खात्मा होगा। पाकिस्तान एक एटमी कुव्वत है और एक मुसलमा हकीकत है। अगर पाकिस्तान की जानब आपने मैली आंख से देखा तो उस आंख को पाकिस्तान की बहादुर फौज और पाकिस्तान की एक जज्बा हिब्बुल वतनी रखने वाली और उलुल अज़्म कौम, हर पाकिस्तानी बच्चा बूढ़ा जवान सब सीसा पलाई दीवार की तरह
اپنی بہادر افواج کے ساتھ کھڑے ہیں اور آپ کو منہ کی کھانی پڑے گی، لہذا ایسی حرکتوں سے اجتناب کریں، اپنی ریاست پر توجہ دیں۔ اور آپ کی دنیا بھر میں جگ ہنسائی ہوئی ہے، اگر آپ کو بہت شوق ہے تو ایک اور سرجیکل سٹرائک کر کے دیکھ لیجئے گا، اور ہماری بہادر افواج آپ کو عبرت کا نشان بنا دیں گی، اور آپ کی آنے والی نسلیں یاد رکھیں گی کہ سرجیکل سٹرائک ہوتی کیا ہے۔ بھارتی میڈیا جو ہے اس سے میری گزارش ہے کہ آپ ریاست کے جبر کے آگے جو ہے بزدلی کا مظاہرہ نہ کریں، وہ سچ دکھائیں جو سچ ہے، اور بھارت کے اندر جو ظلم ہو رہا ہے معصوم کشمیریوں پر، سکھوں پر، عیسائیوں پر، اس ظلم کو دکھائیں۔ اس طرح کی حرکتیں جو ہیں وہ ایک ذمہ دار ریاست جو ہے وہ نہیں کرتی۔ تو ناظرین، اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔